جس طرح ہمارا زندگی کا وقت ہوتا ہے نا، کسی وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، کسی وقت ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی وقت ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کسی وقت ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، وہ سب سے ہمارا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بعد میں بنائی، ہمارے پیارے آقا کو پہلے بنایا۔ تو ہمیں یہ کتنی خوش نصیبی ہے، ہماری کتنی اعلیٰ قسمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے، آپ سب جانتے ہیں، میں صرف بات برکت کے لیے دہرا رہا ہوں کہ دیکھیے 1.25 لاکھ کے قریب اللہ کے نبی اس زمین پہ تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن سارے نبی مخصوص علاقے میں آئے۔ ہر نبی اپنی اپنی ایک قوم کی طرف نبی بن کے آئے، لیکن ہم دیکھو کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایک قوم کا نبی نہیں بنایا، پیارے آقا علیہ السلام کو جب نبی بنایا تو ساری کائنات کا بنا دیا۔ یعنی صرف انسان نہیں، فرشتے بھی حضور کے امتی ہیں، جن بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، چاند سورج ستارے زمین آسمان چرند پرند جانور سارے حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا علیہ السلام کو اتنا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے خود بھی ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے منبر شریف پر حضور خود فرما رہے تھے کہ اے میرے غلاموں، جانتے ہو میں اللہ کا تحفہ ہوں۔ سرکار نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ بنا کر بھیجا ہے۔ احباب گرامی، میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی آپ کو کچھ باتیں میں سنانا چاہتا ہوں۔ اب مثلا ایک جملے پہ غور کیجئے، بھئی پہلے انبیاء کرام ان کی اپنی ایک مخصوص زبان تھی، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بولی عبرانی تھی، عربی نہیں تھی، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی بولی عربی ہے۔ لیکن ایک جملے پہ غور کیجئے کہ سرکار کی امت اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ بولیاں بولی جا رہی ہیں، یعنی 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے زمین پر اس وقت۔ یہ چلو کچھ مشہور بولیاں تو ہم جانتے ہیں، انگلش ہے، فارسی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، بنگالی ہے، پشتو ہے، یہ مشہور زبانیں ہم جانتے ہیں، لیکن زمین پر 1000 سے زیادہ بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ اب اس پہ آپ غور کریں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان اور رتبہ عطا فرمایا کہ جب ساری زبانوں والے گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اپنی اپنی بولی میں حضور سے بات کر رہے ہیں اور حضور سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ جی ہاں، کوئی اس میں شک نہ کرے، اس پہ کوئی شک نہ کرے۔ مثلا اب حضور علیہ السلام کوئی انگلش بولتے تھے، لیکن یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، بھئی وہاں جو بولیاں بولنے والے ہیں، جب وہ مسلمان ہو گئے، میں نے بھی دیکھا ہے یورپ کے اندر کہ لاکھوں لوگ انگریز بھی سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو عربی نہیں آتی، لیکن جب وہ عمرہ کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں،
تو اس وقت وہ اپنی بولی میں حضور سے بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو ایسا رتبہ دیا ہے کہ جس بولی میں بھی امتی بات کرتا ہے حضور سب کی بات سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ بھائی اس پہ شک نہ کرے، کوئی بندہ پریشان بھی نہ ہو، میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں بخاری شریف کے حدیث پاک کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا باغ تھا، حضور اس باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس وقت جس طرح آپ نے ملتان میں، مظفر گڑھ میں، اس علاقے میں بھی دیکھے ہیں کہ باغ جن لوگوں کے ہیں وہ دیواریں بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، گارے کی دیواریں بھی بنائی ہوتی ہیں، اس وقت بھی دیواریں تھیں۔ اب اس جملے پہ غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابی کے باغ کے اندر داخل ہو کر جلوہ فرمائیں، اور آپ کے ساتھ ایک مجمع بھی ہے، حضور اکیلے تو نہیں ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک وفد بھی ہے، سامنے دیوار بنی ہوئی ہے چاروں طرف، لیکن سامنے دروازہ ہے، کھلا ہوا ہے، بڑا گیٹ ہے، لیکن حضور علیہ السلام دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ایک اونٹ دوڑا ہوا آ رہا ہے، وہ اندر باغ میں داخل ہو گیا، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، انہوں نے ڈنڈے اٹھا لیے، وہ یہ سمجھے کہ کہیں یہ یہاں حملہ کرنے آ رہا ہے، جو آپ جانتے ہیں نا کہ اونٹ کبھی پاگل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، اونٹ کو آنے دو۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب اونٹ آگے بڑھا تو حضور علیہ السلام کے قریب آ کے اس نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ لیا، اپنے دونوں آگے والے قدم جھکا کے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ لیا، پھر اسی طرح اگلے دونوں وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اپنا منہ اوپر اٹھا کے اب وہ بڑ بڑ کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بول رہا ہے۔ جب اس نے اپنی بات ختم کر لی، جتنی دیر بولتا رہا، جب وہ چپ ہو گیا، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں بندے کو بلا کے لاؤ، اس نے اپنے گھر والوں کی بات مجھے سنائی ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس صحابی کو بلا کے لے آئے اسی باغ میں، تو حضور علیہ السلام نے اس سے بات کی کہ تمہارے اس اونٹ نے ساری رات کی باتیں مجھے سنائی ہیں۔ کیا باتیں سنائی ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں جوان تھا، اس وقت مجھے کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کا اپنا کھانا ہے نا، ہمارا اپنا کھانا ہے، تو آپ جانتے ہیں۔ تو وہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ مجھے کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیتے گھر والے، اور مجھے گرمی میں باندھ دیتے ہیں، کبھی بارش میں باندھ دیتے ہیں، میرا خیال ہی نہیں کرتے۔ اور اس اونٹ نے آخری بات یہ کی کہ حضور آج رات گھر والوں نے مشورہ کیا کہ چلو اس کو اب ذبح کر دیں، اس لیے میں بھاگ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جب حضور علیہ السلام اونٹ کی بولی بھی سن سکتے ہیں تو اپنے امتی کی کیوں نہیں سن؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ جب پیارے آقا علیہ السلام اونٹ کی بولی بھی سن رہے ہیں تو پھر اپنے امتی جو انسان ہیں ان کی بولیاں حضور کیوں نہیں سن سکتے؟ اچھا، ایک بولی میں آپ کو اور سنانے لگا۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर में जा रहे हैं, 3-4 घोड़े साथ हैं, उन पे भी सहाबा किराम सवार हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम भी घोड़े पर सवार हैं। रास्ते में एक जगह रुक के वुजू भी किया, फिर आगे चले। अब एक चिड़िया आ गई, ये भी हदीस पाक में लिखा हुआ है, 1450 साल पहले की बात है। वो चिड़िया हुजूर अलैहिस्सलाम के घोड़े की कभी दाईं तरफ आती है, कभी बाईं तरफ आती है। अब चिड़िया की बोली तो आप जानते हैं, वो अरबी बोलती है। भाई उनकी बोलियां आप सुनते हैं ना, चिड़िया यहां बैठी होती हैं, किस तरह बोल रही होती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा रोक लिया, सहाबा किराम भी रुक गए। हुजूर ने फरमाया, ये चिड़िया कह रही है मेरा बच्चा इन्होंने पकड़ लिया है। हुजूर ने फरमाया, किसने पकड़ा है? एक साहबी आगे हुए, हुजूर जहां आपने वुजू फरमाया था ना, वहां चिड़िया का घोंसला था, वहां बच्चे बैठे थे, मैंने उनको पकड़ लिया और ये मैंने अभी जेब में उनको पकड़ा हुआ है, इसलिए कि मैं इनको ले जाके इनकी परवरिश करूंगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया, नहीं, चिड़िया शिकायत कर रही है, जाओ वापस वहीं छोड़ के आओ। अब अंदाजा करो कि चिड़िया की बोली भी हुजूर सुन सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात भी जल्दी जल्दी सुन लें। एक सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं एक जंगल के अंदर, जिस तरह हमारे भी है ना, हम लगा लेते हैं, उसके अंदर खाने की कोई चीजें डाल देते हैं, कोई चिड़िया वगैरह या कोई कबूतरी उसके अंदर चली जाती है और हम रस्सी खींच के उसको पकड़ लेते हैं। ऐन इसी तरह कोई शिकारी था, उसने भी जाल लगा लिया जंगल के अंदर और उसके अंदर एक हिरनी आ गई और वो फंस गई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से गुजर रहे हैं तो अब हिरनी को देखो, वो बोल के कह रही है, हुजूर अपनी बोली में कह रही है, हुजूर मुझे थोड़ी सी छुट्टी दे दो। अब उसका मालिक वहां नहीं है, मालिक तो यहूदी था, वो वहां मौजूद नहीं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हिरनी को छोड़ दिया, चूंकि वो वादा करके गई कि मैं बच्चों को दूध पिला के अभी आ जाती। हिरनी जब गई तो मालिक आ गया, यहूदी आके कहने लगा कि यहां हिरनी पकड़ी गई थी और आपने क्यों छोड़ दी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परेशान ना हो, वो अभी आ जाएगी। वो कहने लगा, जी ऐसे कभी होता ही नहीं, जानवर हो वो उसको छोड़ दिया जाए, वो वापस कैसे आता है? लेकिन सरकार ने फरमाया कि मैं भी यहीं बैठता हूं, तू भी बैठ जा, और वो हिरनी आएगी, मुझसे वादा करके गई है। अहबाबे ग्रामी, ये हदीस पाक है कि हिरनी अकेली नहीं आई, अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेके आई, बच्चों को भी साथ लेके आई। लेकिन जो ही हिरनी वापस आई, बात की, फिर मैंने दरख्तों की बात की, खुश्क दरख्तों की, लेकिन अब तीसरी बात भी शामिल कर लें कि भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में थे अभी हिजरत से पहले। हुजूर अलैहिस्सलाम यूं निकलने लगे, अबू जहल को पता था, अबू जहल हुजूर का दुश्मन बना हुआ था आखिर दम तक, हत्ता कि वहां फिर गज़वा बदर के अंदर वो कत्ल हो गया। लेकिन उसने दुश्मनी बड़ी की। अब एक दिन उसको पता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फलां जगह जाना है और यहां से इस गली में से गुजरेंगे। वो उस गली के अंदर आके खड़ा हो गया, अपने हाथ में उसने डाली कंकरियां, मुट्ठी बंद करके ऊपर कपड़ा लपेट के, अब वो खड़ा हो गया। जो ही हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे तो वो कहने लगा, जी थोड़ी देर रुको जी, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखो क्या फरमाया, सरकार ने फरमाया कि तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बताऊं
یا تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ تیری مٹھی والی بات میں بتاؤں یا تیری مٹھی والی بات بتائے میں کون ہوں؟ حالانکہ ابو جہل نے یہ نہیں کہا، ابو جہل نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی میری مٹھی والی بات بتائے کہ آپ کون ہیں، لیکن ان مٹھی کے اندر کنکریوں نے پہلے ہی حضور کا کلمہ پڑھ دیا۔ اب اس پہ بھی آپ غور کر لیں، اس پہ بھی غور۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے اس پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بولے، حضور نے حکم نہیں دیا، نہ ابو جہل نے کہا کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بولے، لیکن کنکریاں پہلے ہی بول پڑی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنکریوں کی طرف جب حضور نے یوں مٹھی کی طرف دیکھا، سرکار کی نظر کرم ان کنکریوں تک پہنچ گئی، ان کنکریوں کے اندر ایمان آ گیا، طاقت آ گئی، جان آ گئی، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ابو جہل بولے گا نہیں تو ہم محروم ہو جائیں گی، اور اگر خود ہی بول پڑے تو ہمارا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کنکریوں نے حضور کا کلمہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ چونکہ اب آپ بھائی اس بات پہ غور کر لیں کہ جس کی طرف سرکار نے محبت سے دیکھا تو ان کے اندر جان اور ایمان آ گئی۔ اب کنکریاں جو پتھر ہوتے ہیں بھئی ان کے اندر کوئی جان ہوتی ہے؟ ان کے اندر کوئی روح ہوتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کو اتنا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا، اور اسی لیے بھائی سرکار نے پتہ ہے قرآن نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا اور سرکار نے بھی فرمایا۔ یہ آیت آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں، ہر خطبے میں، یعنی جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پہ درود پڑھو، تم بھی ان پہ درود پڑھو۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، نماز جو مرضی آپ پڑھ لیں، یعنی جنازہ بھی یہ بھی نماز ہے، عید کی بھی نماز ہے، جمعے کی بھی نماز ہے، آپ 5 فرض نمازیں بھی، سنتیں بھی، نفل بھی، وتر بھی، اور رمضان شریف میں تراویح بھی، جو مرضی آپ نماز پڑھیں، جب اتحیات میں بیٹھیں گے اللہ نے قانون بنایا کہ پہلے میرا ذکر کرو پھر میرے حبیب پہ درود پڑھو۔ بھئی آپ جب جنازہ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہ بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور علیہ السلام کے، دعا واسطے اس میت کے، 3 ہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ اب ہر نماز کا یہی قانون ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا، پھر اس کے بعد حضور پہ درود، پھر اپنے لیے دعا مانگ لو۔ بھائیو یہ اصول ذہن میں بٹھا لو، غلطی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا ہے، جب بھی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے پہلے اللہ کا ذکر کرو، پھر اس کے محبوب پہ درود پڑھو، پھر اس کے بعد آپ جو اللہ سے مانگنا چاہیں مانگ لیں گے۔ یقین کیجئے جب اللہ کی ثنا اور درود پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے، آپ کی دعا منہ سے نکل کے عرش پہ پہنچ جائے گی، عرش پہ پہنچ جائے گی۔ اچھا اب ایک آخری بات سن لیں، یہ ہم خوشبو لگاتے ہیں نا، دکانوں سے بھی لیتے ہیں، ڈبیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہاں جی، ہم خوشبوئیں لگا لیتے ہیں۔ اب بھی یہاں بندہ
چھڑک رہا تھا نا کچھ خوشبو لگا رہا تھا، لیکن یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ مٹنے والی ہے۔ آپ خوشبو لگا کے گھر سے نکلتے ہیں نا، دفتر میں جا رہے ہیں، محفل میں جا رہے ہیں، کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، آپ نے غسل کیا، کپڑے اچھے پہنے، خوشبو لگا کے چلے گئے، لیکن وہ ہمیشہ رہے گی نہیں، وہ مٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایسی خوشبو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خوشبو اگر لگا لیں تو قیامت تک نہیں مٹے گی، قبر میں بھی نہیں مٹے گی، یہاں بھی نہیں مٹے گی۔ وہ خوشبو لے لیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ خوشبو کون سی ہے؟ چلو میں جملہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ایک شعر کی آواز میں بھی سنا سکتا ہوں۔ اس کے دل سے یہ دل میں خوشبو آئے گی، جو یہ چاہے اس کے دل میں مہکائے مصطفیٰ کی، جو یہ چاہے اس کے دل میں مہکائے مصطفیٰ کی، تو زمین دل میں پودے وہ درود کے لگائے۔ بات آپ سمجھ گئے کہ یہ بھی زمینیں ہیں، ہمارے گملے کے اندر بھی پودے لگے ہیں، ہم اپنی فصلوں کی وہاں بھی پودے لگا رہے ہیں، لیکن ایک پودا دل میں لگا لو۔ اس کے اندر پودا کون سا لگانا ہے؟ درود پاک کا لگا لو۔ جس نے کثرت سے درود پڑھ لی وہ ایسا خوشبو والا ہوگا کہ اس کی خوشبو قیامت والے دن تک بھی ختم نہیں ہوگی۔ احباب گرامی، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی کسی بھی زمین کے کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ تو چلو یہ بھی ایک شعر میرے ذہن میں ہے جو میں نے پہلے کئی بار سنایا ہے، کیوں جی 12 ربیع الاول شریف کو بھی سنایا تھا، یہ شعر آج بھی سن لیں لیکن اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ میرا کہنا نہیں ہے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اب یہ بتائیں یہ میرا کہنا ہے؟ یہ اللہ کا کہنا ہے، یہ میرا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ ہی بتا دیں یہ میرا کہنا ہے کہ اللہ کا کہنا ہے؟ یہ بھائیوں آپ سب مانتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے وہ اللہ کا کہنا ہے، وہ کسی عالم کا کہنا نہیں، کسی مفتی کا کہنا نہیں، یہ اللہ کا کہنا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اے میرا تے نہیں کہنا میرے اللہ دا کہنا ہے۔ اے میرے اللہ دا کہنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساڈے آقا دا جھنڈا سدا اونچائی رہنا ہے، ساڈے آقا دا جھنڈا سدا اونچائی رہنا ہے۔ اے میرے بھائیوں، آپ نے وقت دیا،
مہربانی آپ کی، آپ یہاں محفل میں آئے، لیکن سن لیں جس طرح سیاسی محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس میں ایجنسیاں آتی ہیں، وہ ایجنسیاں چاہے وفاقی ہوں، صوبائی ہوں، بھئی وہ آرمی کی ہوں، وہ ایجنسیاں اپنی رپورٹیں لکھ کے لے جاتی ہیں، لیکن یہ جملہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے ذکر، اس کے محبوب کے ذکر کی محفل سجائیں تو وہاں اللہ کی ایجنسیاں آ جاتی ہیں، فرشتے۔ بھائیو، یہ ہمارا علم کی بات نہیں، عقل کی بات نہیں، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ جب ہمارے آقا نے فرما دیا ہمیں کچھ بھی نظر نہ آئے، لیکن جو سرکار نے فرمایا وہ ہمارا ایمان ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ جب میرا ذکر کرتے ہو نا، فرشتے آ کے اپنے پر پھیلا دیتے۔ اب ہمیں تو نظر نہیں آ رہے لیکن موجود ہیں بھائی۔ جب ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو پھر ہمارا پکا ایمان ہے کہ فرشتے ہمارے اوپر پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جب دعا ہوگی، پیر صاحب دعا فرمائیں گے ابھی، تو پھر اس کے بعد ہم بھی جائیں گے اور وہ اللہ کے فرشتے بھی جائیں گے اور ہماری رپورٹیں جا کے پیش کریں گے۔ اچھا جی، بات تو ہو گئی مکمل، بات تو مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو اس بس آخری ایک شعر میں شامل کر، ربائی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے پڑھ لیں تاکہ ہماری رپورٹیں وہاں چلی جائیں، فرشتے اللہ کے پاس بھی لے جائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں بھی لے جائیں گے۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے ربائی آپ سب نے بار بار سنی ہے، 850 سال پہلے کی بات ہے۔ لو جی ہن تسی شامل ہو گے، کیوں جی سارے شامل ہو گے نا؟ تو چلو پڑھو جی پھر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع صلو سن لیں، یہ محفل اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی ہے، تو پھر یہ محفل عام نہیں ہے، یہ ایک روحانی سما بن گیا ہے۔ تو یہ سن لیں شعر، یہ سما بھی کتنا عجیب ہے، میرے لب پہ ذکر حبیب ہے، یہ سما بھی کتنا عجیب ہے، میرے لب پہ ذکر حبیب ہے۔ اچھا، صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہر بندہ کہے میرا کتنا اونچا نصیب ہے، میرا کتنا اونچا نصیب ہے کہ خدا بھی آج قریب ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ انشاءاللہ تعالی ہماری محفل محروم نہیں ہوں گے ہم، یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوگی، اور پیارے آقا علیہ السلام بھی ہمیں اپنی دعائیں عطا فرمائیں گے، رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے ہمیں عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور کے میلاد کی محفل سجائی۔ اللہ تعالی
ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔